منظر 5، جاوید کی سازشیں اور ان کے اثرات. ساجد کے دفتر کا منظر. جاوید اپنے کمپیوٹر پر بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا ہے. اس کے چہرے پر مکاری اور حسد نمایاں ہے. جاوید فون پر: ہاں بس تم اپنا کام کرو، میں نے ساجد کے خلاف کافی مواد اکٹھا کر لیا ہے، اب دیکھنا اس کی ترقی کیسے رکھتی ہے. اور ہاں، سنم کو بھی بتانا کہ ساجد اتنا بھی ایماندار نہیں جتنا وہ سمجھتی ہے. جاوید فون بند کرتا ہے اور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل جاتی ہے. کچھ دنوں بعد سنم کو ایک گمنام ای میل موصول ہوتی ہے جس میں ساجد کے بارے میں جھوٹی اور من گھڑت باتیں لکھی ہوتی ہیں. سنم پریشان ہو جاتی ہے اور ساجد سے اس بارے میں پوچھتی ہے. سنم: ساجد، یہ کیا ہے؟ مجھے یہ ای میل ملی ہے، اس میں تمہارے بارے میں بہت کچھ غلط لکھا ہے. ساجد حیران اور پریشان: کیا؟ مجھے دکھاؤ، یہ سب جھوٹ ہے. کون کر رہا ہے یہ سب؟ جاوید دفتر میں ساجد کے خلاف افواہیں پھیلاتا ہے اور اس کے کام میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. باس بھی ان افواہوں سے متاثر ہو کر ساجد پر شک کرنے لگتا ہے. ساجد کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھنے لگتے ہیں جس سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. اس سازش نے ان دونوں کے تعلقات میں بھی درار ڈالنا شروع کر دی تھی. منظر 6، ساجد اور سنم کے درمیان غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ. منظر 6، ساجد اور سنم کے درمیان غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ. ایک اداس شام، ساجد اور سنم ایک پارک میں بیٹھے ہیں، دونوں کے درمیان خاموشی ہے. ساجد: مجھے نہیں پتا کہ کس پر یقین کروں، وہ اے میل اور دفتر میں لوگ جو باتیں کر رہے ہیں. ساجد: سنم، تم مجھ پر یقین نہیں کرتی، میں نے تمہیں ہمیشہ سچ بتایا ہے. یہ سب جاوید کی سازش ہے، وہ میری کامیابی سے حسد کرتا ہے. سنم آنسوؤں کے ساتھ: میں یقین کرنا چاہتی ہوں ساجد، لیکن یہ سب بہت پریشان کن ہے. ساجد سنم کا ہاتھ پکڑ کر: دیکھو سنم، ہمارے درمیان جو محبت ہے وہ ان سب سازشوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد رکھنا ہوگا. میں تمہیں ثابت کروں گا کہ میں بے قصور ہوں. ساجد ناصر اور فرحت کی مدد سے جاوید کی سازشوں کا پردہ فاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ جاوید کی کال ریکارڈنگ اور ای میلز کے ذریعے ثبوت اکٹھے کرتے ہیں جو اس کے شیطانی ارادوں کو بے نقاب کرتے ہیں. وہ یہ ثبوت باس کو دکھاتے ہیں. باس جاوید کو نوکری سے نکال دیتا ہے اور ساجد سے معافی مانگتا ہے. سنم کو بھی ساجد کی سچائی پر پورا یقین ہو جاتا ہے اور دونوں کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. ان کے رشتے میں ایک نئی پختگی آتی ہے. منظر 7، خاندان کے منظر 7، خاندان کے بزرگوں کی نصیحتیں. ساجد اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہے. والد صاحب شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں. ساجد کے والد: بیٹا، زندگی میں اچھے اور برے لوگ ملتے رہتے ہیں. حسد کرنے والے ہمیشہ کوشش کریں گے کہ تمہیں نیچا دکھائیں، لیکن تمہیں اپنی سچائی اور محنت پر یقین رکھنا چاہیے. ساجد: لیکن ابا جان، کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، لگتا ہے سب کچھ میرے خلاف ہے. ساجد کے والد مسکرا کر: مشکلیں ہی انسان کو مضبوط بناتی ہیں، یاد رکھو سچائی ہمیشہ جیتتی ہے، صبر اور استقامت سے کام لو. والد صاحب کی باتوں سے ساجد کو حوصلہ ملا. سنم اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی ہے. والدہ اسے پیار سے سمجھا رہی ہیں. سنم کی والدہ: بیٹی، رشتے اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں. اگر تمہیں ساجد پر یقین ہے تو کسی کی باتوں میں مت آؤ. ہر مشکل وقت انسان کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے. سنم: آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں امی جان، مجھے ساجد پر پورا یقین ہے. ماں کی باتوں سے سنم کو اپنے فیصلے پر مزید یقین ہو گیا اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. منظر 8، ان کی کامیابی اور خوشحالی کا منظر. منظر 8، ان کی کامیابی اور خوشحالی کا منظر. کچھ سال بعد ساجد ایک کامیاب بزنس مین بن چکا. اس نے اپنی محنت اور ایمانداری سے ایک نئی کمپنی قائم کی ہے جو تیزی سے ترقی کر رہی ہے. سنم اپنے شعبے میں ایک نمایاں مقام حاصل کر چکی ہے اور ایک معروف ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے. وہ ایک خوبصورت گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. ناصر اور فرحت بھی اب شادی شدہ ہیں اور وہ دونوں ساجد اور سنم کے قریبی دوستوں کی طرح ان کی زندگی کا حصہ ہیں. ساجد سنم کا ہاتھ پکڑ کر: دیکھو سنم، ہم نے کتنی مشکلیں دیکھیں اور آج ہم کہاں ہیں. تمہارے ساتھ نے مجھے ہمیشہ ہمت دی. سنم مسکرا کر: اور تمہارے یقین نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. ہم نے مل کر ہر مشکل کا سامنا کیا ہے. ہمارے صبر اور محبت نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. ناصر فرحت کا ہاتھ پکڑ کر: اور ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے گی. ہم نے اچھے برے وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا. فرحت ہنستے ہوئے: بالکل، خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں. ساجد اور سنم ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں. ان کے چہروں پر اطمینان اور خوشی کے رنگ نمایاں ہیں. دور سے بچوں کی ہنسی کی آواز آتی ہے جو ان کی زندگی میں مزید رونق بھر دیتی ہے. ان کی زندگی رنگ زندگی کا ایک مکمل اور خوبصورت نمونہ بن چکی تھی. ان کی کہانی اس بات کا ثبوت تھی
کہ سچائی، محبت اور پختہ ارادے سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔